اوکے نا حفصہ والا کہہ دیے حفصہ آپ نے امام بخاری علیہ الرحمہ کے بچپن کا واقعہ کہ وہ نابینا ہو گئے تھے یا ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی، اور بیان بھی کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی۔ یہ روایت موجود ہے اور اس کی 2 سندیں ہیں۔ تاریخ بغداد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب یہ جو روایت ہے اس کے 5 راوی ہیں، 5 راوی اس سند کے اندر ہیں۔ اس کی سند 5 راویوں پر مشتمل ہے۔ اب 5 راوی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر 4 ایسے راوی ہیں جو مجہول ہیں۔ مثال کے طور پہ ابو القاسم عبد الرحمن بن احمد بن علی، یہ اس سند کا پہلا راوی ہے اور یہ مجہول ہے۔ مجہول وہ راوی ہوتا ہے جس کے حالات محدثین کو نہیں ملے۔ کسی سند کے اندر ایک بھی مجہول آ جائے تو وہ سند جو ہے وہ ساری کی ساری وہ سند ناقابل اعتبار ہو جاتی ہے۔ تو ابو القاسم عبد الرحمن احمد بن علی جو ہے اس سند کے اندر یہ مجہول ہیں۔ دوسرے ہیں علی بن محمد، یہ بھی مجہول ہیں، ان کے بھی محدثین کو حالات نہیں ملے۔ تیسرے راوی ہیں خلف بن محمد الخیام، یہ ضعیف ہیں، ان کو امام خلیلی نے، امام حاکم نے اور امام ابو زرع رازی، ان تینوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اس پر جرح کی ہے، یہ ضعیف ہے۔ چوتھا ہے ابو محمد عبداللہ بن محمد، یہ راوی بھی مجہول ہے۔ اور 5واں ہے شیخ، یہ نام نہیں ہے بلکہ ابو محمد عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے سنا سمعت شیخی یقول، کہ میرے شیخ نے مجھے بتلایا، میں نے اپنے شیخ سے سنا۔ اب یہ شیخ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، کوئی عطا پتہ محدثین کو نہیں ہے، یہ بھی مجہول ہے۔ تو یہ 5 راوی اس سند کے جو ہیں وہ 5 ضعیف ہیں، 5 مجہول ہیں، ناقابل اعتبار ہیں۔ اب کیسے کہہ دیں، کیسے اس بات کو ہم مان جائیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ واقعہ ہی بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، جبکہ سند تو ساری کی ساری ضعیف راویوں پر ہے، مجہول راویوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ قصہ کہ امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، پھر ان کی والدہ ان کے لیے دعا کرتی رہی، دعا کرتے کرتے ایک رات ان کو خواب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اے بخاری کی والدہ، کیوں پریشان ہو، کیوں روتی ہو، آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ اب جب وہ صبح دیکھتی ہیں تو امام بخاری بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہ قصہ ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیں نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی محنت کی ہے، ایک ایسی کتاب انہوں نے امت کو دی ہے کہ جس کے اندر ایک روایت بھی کمزور نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے۔ اتنی کتاب، ایسی شاندار کتاب دی ہے جس پر امت کا اجماع ہے۔ اب انہی کی طرف ہی ہمارے علماء نے، ہمارے شیوخ نے انہی کی طرف ہی اس واقعے کو منسوب کر دیا ہے کہ وہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، اور یہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا کہ سند تو ساری کی ساری ضعیف ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ، اللہ رب العزت نے ان کی آنکھیں بالکل صحیح سلامت بنائی تھیں، وہ بچپن میں بالکل ٹھیک تھے۔ وہ بچپن میں ہی حدیث کے ایسے طالب علم بن گئے تھے کہ اساتذہ کرام ان کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ 10 سال کی عمر میں ان کے پاس حدیث کا اتنا علم آ چکا تھا کہ اساتذہ رشک کیا کرتے تھے کہ یہ کیسا بچہ ہے جو اپنی چھوٹی عمر میں ہی حدیث کا اتنا شغف، اتنی محبت رکھتا ہے اور اتنا علم رکھتا ہے۔ اللہ صحیح واقعات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جب کوئی مولوی کوئی واقعہ بیان کرے تو اتنا ضرور پوچھ لیا کریں کہ شیخ جی مولانا صاحب آپ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کیا یہ ثابت بھی ہے، اس کی سند ٹھیک ہے؟ اگر وہ بخاری اور مسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا حوالہ دیتے ہیں تو پھر تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیں. لیکن اگر کسی اور کتاب کا حوالہ دیتا ہے تو پھر پوچھ لیں کہ اس کی سند کیسی ہے. اتنے پوچھنے سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، کوئی پہاڑ نہیں آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے گا. یہ پوچھنا آپ کے لیے ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو باتیں روایات منسوب کرتا جائے اور آپ مانتے جائیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی